بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قریش نے دو جھگڑے کیے جناب عبد المطلب کے ساتھ۔ پہلا جھگڑا ان کا کنویں پر تھا کہ یہ کنواں ہمارا بھی ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اور وہ تو دور کر دیا گیا۔ جناب عبد المطلب نے وہ نہایت زیرک انداز میں اس اعتراض کو ختم کر دیا۔ اور دوسرا یہ اعتراض تھا، یہ جھگڑا تھا کہ یہ جو تبرکات ملے ہیں، سونے کے ہرن، زرہ اور تلواریں، اس میں بھی ہمارا حق ہے اور وہ حق ہمیں دیا جائے۔ دونوں میں وہ ناکام ہو گئے۔ جو طریقہ تھا جھگڑا دور کرنے کا، کنویں کے معاملے میں بھی اور تبرکات کے معاملے میں بھی وہ جھگڑا ختم کر دیا گیا۔ سونے کے ہرن خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگا دیے، زرہ پاس رکھ لی، اور تلواریں گنی تو ایک تلوار غائب ہو چکی تھی۔ اب صرف 12 تلواریں تھیں۔ خاندان بنی مخزوم کی لڑکی جس کا نام فاطمہ ہے، ان سے جناب عبد المطلب نے شادی کی، اور یہ بنی مخزوم مدینہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے کچھ لوگ مکہ میں بھی رہتے تھے۔ اس قبیلے میں جناب عبد المطلب نے شادی کی۔ ایک وقت تھا کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی میں مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب خالق کائنات نے جناب عبد المطلب کو 10 لڑکوں کا باپ بنا دیا۔ خالق کائنات کے حکم کے مطابق، یعنی جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، خاندان بنی مخدوم کی لڑکی جناب فاطمہ مخدومیہ سے شادی کی، تو انہی کے بطن سے جناب عبداللہ کو جناب عبد المطلب نے پایا۔ جناب عبداللہ کی عمر بڑھی، اب ان کی عمر مبارک 10 سال کے قریب ہے، تو جناب عبد المطلب کو یاد آیا کہ میں نے اپنی بہت کمزوری کے وقت کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار مجھے 10 بیٹے دے، تو ان میں سے ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا، اپنی منت کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کوئی میرا ساتھ دے گا کہ میں اس وقت اس منت کو ادا کر دوں۔ تو 10 کے 10 بیٹے تیار ہو گئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ کل اپنی اپنی ماؤں سے ودا ہو کر اسی کعبہ میں آنا کہ خالق کس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگلے دن صبح تمام اولادیں اپنے گھروں سے رخصت ہو کر آئیں۔ جناب عبد المطلب کے کئی زوجائیں ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ کعبہ میں ان کا اکٹھ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قرعہ ڈالا جو کہ جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ جناب عبداللہ کی قربانی کے لیے جناب عبد المطلب نے اپنی آستینیں الٹیں اور خنجر لیا جو کہ جناب عبداللہ کے گلے پر رکھنا ہے۔ ماں تک جب یہ بات کہی تو وہ بہت پریشان ہوئیں، اور ادھر بھی سب پریشان ہیں۔ خاص طور پر جناب عبداللہ کے بڑے سگے بھائی جناب ابو طالب علیہ السلام بہت پریشان ہیں۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا یہ خنجر میرے گلے پر پھیر دیں اور مجھے میرے بھائی کی جگہ پر ذبح کر دیں، کیونکہ جو نور نسل در نسل اس خاندان میں چل رہا تھا، جناب کسی سے جناب عبد المناف، جناب عبد المناف سے جناب ہاشم، جناب ہاشم سے جناب عبد المطلب تک پہنچا، وہ نور اب جناب عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا تھا۔ اب جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ بابا میرے بھائی عبداللہ کی پیشانی میں نور نبوت و رسالت ہے، ان کو چھوڑ دیں، بابا مجھے ذبح کر دیں، آپ میرے گلے پر خنجر چلا دیں، مجھے قربان کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ولادت رسول کے بعد جناب ابو طالب علیہ السلام نے خدمت رسول کا کام نہیں کیا، بلکہ اس سے بہت پہلے ان کی خدمت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور جناب عبد المطلب کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ سب سے پیارا بیٹا ہے، اور باپ کا بھی ایک کڑا اور بڑا امتحان ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بیٹے کی گردن کو کاٹیں۔ اور کیونکہ جناب عبد المطلب کے تمام گھر خانہ کعبہ کے قریب ہیں، تو ان کی ماؤں کی بین کرنے کی آوازیں بھی ان کے کان تک پہنچ رہی ہیں۔
اور جناب ابو طالب بھی پریشان ہیں اور بار بار جناب ابو طالب خود کو گراتے ہیں کہ بابا میرے بھائی کی پیشانی میں نور نبوت اور رسالت منتقل ہو چکا ہے، لیکن اللہ کا حکم آ چکا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل اپنی جگہ۔ جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انت ذبیحین، کہ میں حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ اللہ کے راستے میں 2 ذبح کیے جانے والوں کا بیٹا ہوں۔ خنجر جناب عبداللہ کے گلے پر چلانے کے لیے تیاری ہو چکی ہے، سارا مکہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ جناب فاطمہ مخدومیہ جن سے جناب عبد المطلب نے خواب کے مطابق نکاح کیا تھا، اور وہ بھی بیت اللہ کے قریب گھر میں موجود ہیں، اور ان کے بھی رونے اور بین کرنے کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں۔ جناب عبد المطلب کے سارے بھائی نکل کر آ گئے اور آپ کو کہا کہ آپ کیا غضب کر رہے ہیں اور اپنے بڑھاپے کو خراب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے اور کیوں کر، کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ آخر یہ طے پایا کہ یہ مسئلہ انتہائی عقل مند عورت سے طے کروایا جائے جو کہ مدینہ میں رہتی ہے، عرب کے تمام الجھے ہوئے مسائل کو سلجھایا کرتی ہے۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ اگر میرے دل نے اس چیز کو مانا تو میں اس پر عمل کروں گا، ورنہ میرے بیٹے کی قربانی کا حکم ساقط نہیں ہوگا، قربانی برقرار رہے گی۔ بہت سے لوگ مدینہ کی طرف دوڑے اور اس لیے کہ اس کہانہ سے جواب لے کر آئیں۔ سب اس کہانہ سے جواب لے کر آئے، لیکن جناب عبد المطلب کا دل اس سے مطمئن نہیں ہوا۔ انہوں نے قربانی کے حکم کو برقرار رکھا، مگر قربانی کا مسئلہ کچھ وقت کے لیے ٹل گیا۔ گھر گئے تو حضرت عبداللہ سے جو قربانی کا حکم ٹل گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی زہر کے ساتھ حملہ ہوا۔ اور یہ زہر کے ساتھ حملہ کس طرح سے ہوا اور کیسے ہوا، اور جناب عبداللہ اس سے کس طرح سے بچے، اور پروردگار عالم نے اس نور کی حفاظت کیسے کی جو کہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو چکا تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔